بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کے دنیاوی زندگی میں 2 یا 3 شوہر ہوئے تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ پہلے، دوسرے یا تیسرے؟ یا وہ عورت جو کنواری ہی دنیا سے چل بسی، اس کا نکاح جنت میں کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ ان کے علاوہ اس ویڈیو میں بہت سی ایسی معلومات ہیں جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ خالق کائنات نے تمام مخلوق میں انسان کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ انسان کی اس ممتاز حیثیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اعمال و اخلاق سے بھی دوسری تمام مخلوق سے ممتاز رہنے کی کوشش کرتا رہے، اور انہی مقاصد کے پیش نظر اسلام نے خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دی ہے۔ اسلام پہلا دین ہے کہ جس نے بہتر خاندانی نظام کی تشکیل کے لیے شادی شدہ جوڑوں کو زندگی گزارنے کے لیے جامع ہدایات دی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں مرد و عورت کے مابین رشتہ نکاح کو باعث سکون اور رحمت نیز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس نے تمہارے جوڑے بنائے کہ تم باہمی سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان الفت اور رحمت پیدا کی۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک خاندان بن جانے کا عمل ہی معاشرے کی اساس ہے، اسی لیے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں جن کے نکاح نہیں ہیں ان کا نکاح کروا دیا کرو۔ اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تم میں جو مہر و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے نگاہ پاک اور اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ الغرض نکاح جیسے مقدس رشتہ کو اسلام نے اس قدر اجاگر کیا ہے کہ والدین کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ اس کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا، مگر زندگی تو فانی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت کا ظہور ہونا ہے، میدان حشر برپا ہونا ہے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ بھی اٹل ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ان مقدس رشتوں میں سے ایک ہے جو قیامت کے بعد جنت میں بھی باقی رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب ان کو باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو یہ کہیں گے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دنیا میں ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں جن ستھری بیبیوں کا تذکرہ آیا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، چونکہ شوہر بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے نعمت الہی ہے، اس لیے جنت کی عورتوں کو بھی پورے ہوں یا دنیاوی بیویاں وہاں کی نعمتوں میں ہی شمار ہوں گی۔ یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان مرد کے نکاح میں ہوگی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی، بے شک وہ دنیاوی لحاظ سے اس کی پسند کا ہو یا ناپسند ہو، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ صرف 1 ساعت ہی گزاری ہے یا تمام زندگی اس کے نکاح میں رہی ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے عورت جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتی تھی اس کے ساتھ تو نکاح میں چند لمحے بھی نہ گزار پائی، اور اس کے وفات پا جانے کے بعد والدین کے کہنے پر دوسرا شوہر اختیار کیا، تو یہ یاد رکھے کہ وفات کے بعد آپ جس کے نکاح میں تھیں وہی آپ کا جنت میں شوہر ہوگا۔ مگر جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں نہ تو حسد ہوگا اور نہ برائی، چغلی ہوگی اور نہ ہی غیبت۔ الغرض وہ شوہر جو دنیا میں اس کے نکاح میں تھا بے شک دنیا میں اسے محبوب نہ تھا، مگر اب ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح آپ کی وفات کے بعد کسی اور سے نہیں ہو سکتا،
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امہات المؤمنین جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی، اور وہ عورت جس کا شوہر کافر ہو کر مرا تھا، یا وہ عورت جو کماری ہی مر گئی تھی، ان کا نکاح جنتیوں میں سے کسی سے کرا دیا جائے گا جو جنت کے بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ اسی طرح کسی کی بیوی کافر ہو کر مر گئی یا وہ خود کنوارا ہی مر گیا تو اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی، اور اگر خوش بختی سے دونوں میاں بیوی مسلمان فوت ہوئے تو وہ جنت میں ایک دوسرے کو پا لیں گے، اور ساتھ ہی مرد کے لیے حوریں بھی نکاح میں دی جائیں گی، لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویوں کا حسن و جمال کسی طرح بھی حوروں سے کم نہ ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ جنت میں بھی دنیا ہی کا اصول کار فرما ہوگا۔ مثلا ایک مرد کے لیے چند بیویاں تو ہو سکتی ہیں، مگر ایک عورت کے لیے چند مرد نہیں، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور جنت میں اس کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ مزید یہ کہ عورتیں خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیا کی جنتی عورتیں، وہ تمام ظاہری اور باطنی عیبوں اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، یعنی حیض و نفاس وغیرہ وغیرہ، اور یہی نہیں بلکہ بدخلقی، سخت زبانی، نافرمانی وغیرہ سے بھی دور ہوں گی، حتیٰ کہ ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہوگا کہ چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شرما دے۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنتی مرد عورتیں ہمیشہ 35 سال کے جوان رہیں گے، ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا، بے داڑھی ہوں گے، سب کی آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا علیحدہ رنگ ہوگا، اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے ان سب کا رنگ اوپر سے نظر آئے گا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ دبلے، نہ کمزور، اور نہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے۔ دوستو، ان کے علاوہ جنت میں ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن کا تصور بھی محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے خاص فضل سے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔